السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کو جادو ٹونا اور آسیب کی علامات بتلانا مقصود ہیں تاکہ ہر شخص اپنے ہی گھر میں ان علامات کو دیکھ کر یہ معلوم کر سکے کہیں اس پر جادو یا آسیب یا جنات کا خلل تو نہیں ہے۔ درج ذیل علامات میں سے اگر کوئی ایک علامت کسی گھر یا شخص کے اندر پائی جاتی ہو تو اسے کسی شرعی معالج سے تصدیق کرا لینی چاہیے، جبکہ کچھ علامات تو بجائے خود جادو کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایسی علامات کی موجودگی میں قرآن و سنت کے ذریعے فوری علاج ضروری ہے، بصورت دیگر غلط نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، صحت تباہ ہو سکتی ہے، معیشت و معاشرت تباہ ہو سکتی ہے اور گھر بربادی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ جادو کی علامات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، حالت نیند کی علامات۔ نیند کی حالت میں کچھ ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو یہ پتہ دیتی ہیں کہ کہیں مریض پر جادو کی علامات ہیں یا آسیب یا جن کا کوئی خلل ہے۔ اور نمبر دو، حالت بیداری یا دوران دم ظاہر ہونے والی علامات۔ آپ جاگتے ہوئے چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، کچھ اس طرح کی کیفیات انسانی جسم پر یا گھر میں طاری ہو جاتی ہیں جن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہیں اس گھر پر یا اس شخص پر کوئی جادو یا جنات کا اثر تو نہیں۔ یا دوران دم کچھ ایسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں جن سے یہ تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اس شخص پر کوئی جادو یا جن کا مسئلہ ہے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلی حالت کی طرف کہ حالت نیند کی علامات کیا ہیں۔ نمبر ایک، حالت نیند میں یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ انسان کو بے خوابی ہو جاتی ہے، انسان کافی دیر تک بالکل سو نہ سکے، کروٹیں بدلتا رہے اور سکون کی نیند نہ آئے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے سونے میں۔ یہ پہلی حالت ہے۔ نمبر دو، قلق و ملال، یعنی کثرت بیداری کی وجہ سے، بہت زیادہ جاگتے رہنے کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ اور گھبراہٹ وغیرہ رہے، خوف اور بے چینی محسوس ہو۔ نمبر تین، گھٹن، خواب میں ایسا منظر دیکھنا کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی پیچھے لگا ہوا ہے یا سینے کے اوپر دباؤ کی کیفیت ہے اور چاہتے ہوئے بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا پاتا۔ نمبر چار، ڈراؤنے خواب، مثلاً خواب میں دیکھے کوئی مجھے قتل کر رہا ہے، کنویں میں گرا رہا ہے، چھت اور بلندی سے پھینک رہا ہے یا گر رہا ہے۔ نمبر پانچ، خواب میں سانپ، کتے، بلی، بھینس جیسے جانور وغیرہ دیکھے۔ نمبر چھ، نیند کے دوران دانت پیسنا۔ نمبر سات، نیند کے دوران ہنسنا یا کلام کرنا۔ یہ علامات آپ کو سوتے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ حالت بیداری اور دوران دم ظاہر ہونے والی علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، ذکر الہی، نماز، اطاعت الہی کے کاموں میں رکاوٹ ہونا، چاہتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھ سکنا، چاہتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت نہ کر سکنا، یعنی کہ اللہ کی طرف لے جانے والے اعمال سے انسان دور ہوتا چلا جائے۔ نمبر دو، اذان یا تلاوت قرآن حکیم اور مسنون اذکار سن کر بے چین ہو جانا۔ نمبر تین، نصابی وغیر نصابی کتب بالخصوص قرآن مجید پڑھتے ہوئے سر درد، گھبراہٹ، بے چینی کا محسوس ہونا اور بار بار امتحان میں فیل ہونا۔ نمبر چار، دائمی سر درد ہونا۔ نمبر پانچ، کسی عضو میں ایسا درد ہو کہ طب انسانی اس کے علاج سے عاجز آ چکی ہو، صحت کا بار بار علاج کرنے سے بھی صحت طبیعت درست نہ ہو رہی ہو اور شفائے کلی نصیب نہ ہو رہی ہو۔ نمبر چھ، سوچ و بچار میں ذہنی انتشار کا شکار ہونا کہ ہر وقت انسانی ذہن مختلف وساوس کا شکار رہے، قوت فیصلہ ختم ہو جائے۔ سات، ہر وقت سستی و کاہلی کا شکار ہونا، کوئی چاہتے ہوئے بھی کوئی کام نہ کر سکنا، ہر وقت سستی کا شکار رہنا۔ نمبر آٹھ، پریشان خیالی، حواس باختگی اور شدید نسیان کا شکار ہو جانا، ہر وقت سوچوں میں گم ہو جانا، اسی طرح حواس باختہ ہو جانا، اچانک ڈر جانا اور بہت زیادہ انسان بھول کا شکار ہو جائے، کچھ چیز یاد نہ رہے۔ نمبر نو، سینے میں شدید گھٹن کا احساس، کبھی کبھی معدے، کمر اور کندھوں میں شدید درد کا ہونا۔ نمبر 10، مختلف اوقات میں دورے پڑنا اور پاگلوں جیسی کیفیت طاری ہونا۔ نمبر 11، کسی خاص جگہ مثلاً گھر یا دفتر میں بے چینی و گھبراہٹ محسوس کرنا۔ نمبر 12، کپڑے کٹ جانا، جسم پر نشانات، نیل پڑ جانا یا بلیڈ وغیرہ سے زخم لگ جانا۔ نمبر 13، خون اور پانی کے چھینٹے پڑنا۔
नंबर 14 घर में तावीज़, अंडे, सुइयाँ, कील, दालें, मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों का गोश्त, जानवरों की सिरी, अकेला सर बगैर जिस्म के वगैरह का आना। नंबर 15 जागते हुए किसी की मौजूदगी का एहसास होना। नंबर 16 जागते सोते डरावनी आवाज़ें सुनाई देना। नंबर 17 अंधेरे में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करना। नंबर 18 कसरत वसाविस और शकूक व शुबहात में मुब्तला होना। 19 बीवी को खामंद और खामंद को बीवी बदसूरत लगने लगे जबकि वो दोनों खूबसूरत हों। नंबर 20 अचानक बीवी या दीगर अफराद के साथ नफरत या मोहब्बत में हद से बढ़ जाना। नंबर 21 खलवत पसंदी और खामोशी को तरजीह देना और महफलों से हमेशा से दूर रहना। नंबर 22 साकन चीज़ को मुतहर्रिक और मुतहर्रिक चीज़ को साकन देखना, यानी कि आपको चक्कर आते हों, आपका जहन ये कहता हो कि ये सामने वाली चीज़ हरकत कर रही है। ज़मीन को मुतहर्रिक देखना जैसे ज़लज़ला हो रहा है हालांकि ज़लज़ला नहीं हो रहा होता। मुतहर्रिक चीज़ को साकिन और साकिन को मुतहर्रिक देखना। नंबर 23 बेतुकी बातें करना, टिकटिकी बांध कर टेढ़ी निगाह से देखना। नंबर 24 किसी भी काम को मुस्तकिल बुनियादों पर न कर सकना। नंबर 25 उज़वी मिर्गी का होना, यानी उज़लाती मिर्गी का होना, मिर्गी के दौड़े पड़ना। नंबर 26 जदीद आलात के ज़रिए मसलन मोबाइल, फेसबुक वगैरह पर न समझ आने वाले पैगामात मौसूल होना। याद रहे कि ये अलामात ज़्यादातर जादू आसेब ज़दा मरीज़ में पाई जाती हैं और बस औक़ात ऐसा भी होता है कि मज़कूरा वाला अलामात में से बज़ाहिर कोई अलामत भी महसूस नहीं होती जबकि हकीकत में इंसान इनमें से किसी न किसी से ज़रूर मुतासर होता है। लेकिन यह बात उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है जब इंसान इस तरह सिहरज़दा भी हो और वो इसे तस्लीम भी ना करे और महसूस भी ना करे। लिहाजा ऐसी सूरत में इंसान फ़ौरन कुरान मजीद की तिलावत और मसनून अज़कार की पाबंदी करे और किसी सहीहुल अक़ीदा वाले से मशवरा भी करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि इन असरात से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।